بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ رب کائنات ہر دور میں اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کیا احسان فرمایا، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں، سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، آیت مبارکہ ہے 119۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے انہیں یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَمَن مَعَهُ، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، فِی الْفُلْکِ، کشتی میں، المشحون، جو کہ بھری ہوئی تھی۔ بامحاورہ ترجمہ، پس ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا کر نجات عطا فرمائی۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشحون سے مراد بھری ہوئی، اس سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو سامان ضرورت، اور دوسری چیز کہ اس کشتی میں رب کائنات نے ہر ذی روح کا ایک ایک جوڑا سوار کروا دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ایک کشتی کے ذریعے نجات عطا فرمائی جو لوگوں سے، جانوروں سے اور پرندوں وغیرہ سے بھری ہوئی تھی، اور یہ مضمون پیچھے گزرا ہے سورہ ہود کی 40ویں آیت مبارکہ میں۔ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، ہم نے فرمایا کہ آپ اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لیں۔ اور آگے سورۃ العنکبوت آ رہی ہے 15ویں آیت مبارکہ، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، پس ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار ہر ذی روح کو نجات عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اسی بات کو مفسرین کرام مزید لے کر آگے چلے اور یہ سمجھا دیا کہ دراصل اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی حکمت کا یہ تقاضا تھا۔ اللہ نے انسان، حیوان، پرندے، جنگلی جانوروں سمیت ہر چیز کو باقی رکھنا تھا۔ جہاں تک آبی حیات کا تعلق ہے، اللہ کی جو مخلوق پانی میں پائی جاتی ہے اس کو کشتی کی ضرورت ہی نہیں تھی،
تو اللہ کے حکم سے ان سب کو اس میں سوار کر دیا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے جو ضروریات زندگی تھیں ان کا بھی اہتمام کر لیا گیا۔ ضروریات زندگی سے مراد وہ کشتی کوئی چند گھنٹوں یا چند منٹوں کے لیے تو پانی پر نہیں رہنا تھا اسے، اور یہ سلسلہ دنوں کے حساب سے تھا۔ اور یہاں سے ایک اور چیز کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لفظ المشحون جو استعمال کیا ہے، مفسرین کرام کے بقول اس کے اندر بڑی جامعیت اور بڑی اکملیت پائی جاتی ہے کہ جس طرح انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی دیگر ضروریات ہوتی ہیں جیسے کہ بوقت ضرورت آرام وغیرہ کرنا، تو بالکل اسی طریقے سے جانوروں کو بھی ضروریات کا خیال رکھا گیا۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ جس طرح بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اس کشتی کی منزلیں تھیں، جو جانور انسان سے منوس نہیں تھے وہ علیحدہ تھے، جو جانور ایک دوسرے کے ساتھ منوس نہیں تھے وہ بھی الگ الگ، ان کو وہاں پر مختلف منازل میں رکھا گیا۔ انسان نے آج بڑی ترقی کی ہے، آج کئی 100 منزلہ جہاز انسان نے تیار کر لیے، لیکن یہ ایک آئیڈیا، یہ ایک خیال، یہ آج سے ہزاروں سال پہلے سیدنا نوح علیہ السلام نے عملی طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اور یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلک یہ ایسا واحد ہے جس کی کوئی جمع نہیں ہے، اور پھر یہ مذکر لفظ ہے، اس کی مؤنث بھی کوئی نہیں۔ عربی زبان سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے میں نے یہ تفسیر قرطبی سے عبارت آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ رکھ دیا ہے۔ اب اس حوالے سے پھر کچھ احادیث، کچھ روایات بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی کشتی جس میں کوئی جگہ خالی نہ ہو، جبکہ امام مجاہد بن جبر ان کا یہ کہنا کہ اس سے مراد ایک ایسی کشتی ہے جس میں بے شک جگہ تو ہو، لیکن جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اس میں سوار کروا دی۔ آج بھی انگریزی میں لفظ کارگو شحن ہے، عربی زبان سے لیا گیا۔ شحن کا ترجمہ انگریزی میں کارگو کیا جاتا ہے، اور میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسافروں کے لیے جہاز الگ ہوتے ہیں، کارگو جہاز الگ ہوتے ہیں۔ تو آج انسان نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ تصور آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی زبان سے، ان کے عمل سے ہمارے سامنے رکھ دیا۔
تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔